حضور فرمانے لگے انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں۔ پہلے حضور کیوں یہ باتیں بتاتے تھے؟ اس لیے کہ ہم جائزہ لے لے کے ہمارے اندر تو نہیں یہ فتنہ۔ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمائے ایک اس کا دل کرتا ہے سارا زمانہ مجھے پوچھ کے چلے، میری عزت کرے، وہ سمجھتا ہے کہ اب ہر آدمی مجھ سے پہلے پوچھے۔ اور دوسرا فرمایا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر دولت کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں، پر اس کا وہ لالچ، وہ ہوس، وہ نشہ وہ اتر نہیں رہا، یہ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ قیدی ہے شخص جو دولت کا پجاری ہے، یہ قیدی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاخر کے لیے، غرور کے لیے، جمع کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پر جتلانے کے لیے دولت اکٹھی کرنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص گزر رہا تھا تو بڑی تیزی سے گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا دیکھو کتنا چست ہے، کاش یہ چستی دین کے لیے ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اگر یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے روزی کمانے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اس لیے جا رہا ہے کہ میں ذرا دوسروں سے دولت زیادہ جمع کر لوں تو پھر فرمایا یہ شیطان کے راستے میں، یہ پھر دین کے راستے میں۔ وہ جو تفاخر ہے نا، ہمارے ہاں دوڑ لگی رہی ہے دولت ہی دولت، اس لالچ کو پسند نہیں کیا۔ یہ طمع ہے، یہ دوڑ ہے، یہ انسانی خواہشات کا وہ سمندر ہے جو کبھی پور نہیں ہوتا، یہ وہ طلب ہے جو کبھی پوری، یہ وہ نشہ ہے جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک نے مثال دی، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے دنیا کی طلب نے، مال کی طلب میں تم اتنے غافل ہو گئے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، پیسے لینے جا رہے تھے رستے میں مر گئے، دولت اکٹھی کرنے جا رہے تھے کہ راہ میں وقت آ گیا، حتی زرتم المقابر۔ اتنا تمہیں گمراہ کر دیا، اتنا تمہیں غافل کر دیا دولت جمع کرنے کے لالچ نے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ آخری وقت آیا ہے لیکن ابھی تک دولت کی ہوس ختم نہیں ہوئی۔ آپ یقین کریں لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے، لوگ بیچارے اس پیسے کو دیکھ بھی نہیں سکے ساری زندگی، وہ بینکوں میں پڑا تھا اور بینکوں میں ہی پڑا رہ گیا، اس کو دیکھ نہیں پائے۔ اتنی جائیدادیں جمع کرنی تھی، ان جائیدادوں میں کبھی وہ وقت گزار نہ پائے۔ ان سے تو ان کے مزارے اچھے جنہوں نے کم از کم ان زمینوں میں وقت تو گزارا، وہاں رہ تو سکے وہ، لیکن دولت کا نشہ روز بروز لوگوں پہ چڑھتا جا رہا۔ قرض ایک صحابی پہ بڑا چڑھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے رضی اللہ، قرضہ بڑا چڑھ گیا، فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے؟ فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تمہارے قرضے کا بندوبست فرما دے گا، پر مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہے۔ دعا سکھائی نبی پاک نے، کیا فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر، مجھے اپنا محتاج۔ فرمایا یہ دعا پڑھو، ادائے قرض کے لیے یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو تمہیں اللہ اس سے نجات عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بخاری میں، فرمایا جب غصہ آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے نا تو چھینک آنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جو سنے اس نے کہنا یرحمک اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ پڑھنا ہے اس نے۔ دیکھیے ایک حدیث ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے یا کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو، تمہیں کبھی وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ کیسی خوبصورت دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی اور اس بیچارے کو یا تجھے اللہ نے مبتلا کیا، اور اللہ نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پہ فضیلت دی ہے، یعنی اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے۔ یار میں تو الحمدللہ بڑا
اچھا ہوں دیکھو بیچارہ، یعنی یہ دعا بھی ہے اور اپنے اوپر شکر ادا کرنے کا ایک. میری ایک اپیل ہے آج جمعے میں آپ سے، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں صرف دو لوگوں سے بات کرنے لگا، ایک باپ سے ایک بھائی سے. ایک باپ سے ایک بھائی سے. بھائی محنت کر کے بہنوں کو بتائیں کہ ہم نے شرم و حیا کے ساتھ رہنا ہے. بھائی سمجھائیں اور ان کے ذہن میں بات اتارے، جلال نہیں کرے، غصہ نہیں کرے، ڈنڈا نہیں دکھائیں، ان کو اس بابت سمجھائیں. بھائی تیری زیادہ ذمہ دار ہے. اگر تیرا فون چل رہا ہے نا تو یہ مت سمجھنا کہ تو کونے میں چھپا ہوا ہے تو بہن کو پتہ نہیں چلے. اگر گھر میں تیرا فون چلتا ہے تو پھر مشکل ہو جائے. تو شرم و حیا والا بن جا تاکہ تیری بہن بھی شرم و حیا والی بن جائے. اور میری والد سے اپیل ہے، میرا ایک بڑا قریبی عزیز تھا، میرا بھائی تھا، تو موٹر سائیکل پہ نا اس نے ہارن لگوا لیا. وہ ہارن بڑا شور کرتا تھا ہارن. اور پھر اس نے سائلنسر نکلوا لیا. سائلنسر ہوتا ہے نا موٹر سائیکل کا، تو بڑا شور کرتا، بوڑھے اسے گالیاں دیتے اور وہ ہنستا. ایک دن اس نے نا وہ گاڑی بھی صحیح کرا لی اور ہارن بھی ہلکا لگوا لیا. تو میں نے اسے کہا روک کے، میں نے کہا خیر ہے میاں؟ تو مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب، حافظ صاحب، میرے گھر نا بیٹی پیدا ہو گئی اور میرے ابا جی نے مجھے کہا ہے کہ تیاں دے پیو انج دے کم نہیں کرتے. تو میری نہ سمجھ میں بات آ گئی ہے. بیٹیوں کا باپ اور بہنوں کا بھائی جتنا حیا والا ہوگا اور جتنی گھر میں حیا کی تعلیم دے گا، معاشرہ بڑا سنور جائے گا. سن لو، موتا امام محمد میں حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا حیا کل کی کل ہی بھلائی ہے. حیا میں بھلائی ہی بھلائی، حیا میں خیر ہی خیر ہے. یعنی حیا والے ہو گئے تو بھلائی والے ہو گئے، حیا والے ہو گئے تو خیر والے ہو گئے، حیا والے ہو گئے تو اللہ نے بڑا کچھ دے. آپ گھر کے اندر کچھ چیز دیکھیں نا ٹی وی پہ، موبائل پہ، تو خدا را ذرا سوچ کے دیکھیں. یہ جو بدبو ہوتی ہے یہ دور سے آ جاتی ہے. جس طرح خوشبو دور سے آتی ہے تو بدبو بھی دور. میں آپ سے عرض کروں کہ اپنے اوپر محنت کریں، اپنے آپ کو سنبھالا دیں. ایک شخص کا سنور جانا اس کے دائیں بائیں والوں کے سنور جانے کی دلیل بن جاتا ہے. بڑا سارا نفع. اے اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا صدقہ ہر بیٹی کی سر پہ شرم والی چادر عطا فرما. دنیا میں سب سے حسین چہرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے. نبی پاک کا چہرہ بھی حسین ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دی لائٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مدوری. پیارا چہرہ ہے حضور کا. جتنا چہرہ پیارا تھا اتنے ہی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے. کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلوقی. یا اللہ، یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی بنا دے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا. فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو. اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا. ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کی برکت زمین و آسمان میں، جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی. اور اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، یہ نبی پاک علیہ السلام. اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے. بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. بسم اللہ والا بارہ کا قلعہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی، پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا. کھائی روٹی ہے اور شکر 3 نعمتوں کا ادا کیا ہے. کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے. جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتے ہیں. اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا.
اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا، روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات، آلات پہ زندہ ہیں ہم۔ دل کے لیے موت، اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا؟ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان۔ فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہ دس دیا نہیں قبراں جنہاں سے پھول پے، تو ادھروں کوئی بھی نہیں آؤندا، ادھروں لکھاں گئے تے سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹے، سہ سہ جوڑ 100 سال کی دوست، سہ سہ سال سنگت دے ڈٹے، او تکو آخر وتھاں پئیاں، اور جنہاں بعد اسی پل نہیں سمجھیندے، ایک پل نہیں سمجھیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہی۔ سہ سہ جو کہا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ قبروں کی جائے کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں، یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔